والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے چند ایک باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ جس طرح ہم نے کل کی روایت میں پڑھا کہ شاہ روم کے دربار میں اس بات کا اقرار کیا گیا، اس حقیقت کا اقرار کیا گیا، وفینا ذو نسب، ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہیں۔ حالانکہ اس وقت اگر وہ چاہتے اور وہ بدترین دشمنوں میں سے تھے اس وقت، اور ذرا بھی گنجائش اگر انہیں ملتی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر کوئی بھی عیب لگا کر شاہ روم کی نظروں میں اس وقار کو کم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اقرار کیا اس بات کا، وفینا ذو نسب، ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہیں۔ بہرحال ایک مسلمہ حقیقت، لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کل اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو روایت ہمیں ملتی ہے اور جو علم الانساب کے جو ماہرین ہیں ان سے جو روایت ہمیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلہ نسب کو جناب عدنان تک بیان کیا، اور میں یہاں آپ احباب کی نظر ہمارے ایک مشہور و معروف ادارے ہیں ان کا ایک فتویٰ ہے، وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا چلوں۔ سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ بیان کرنا درست ہے؟ تو ہمارے اس مشہور ادارے نے، جامعہ بنوریہ کا یہ فتویٰ اور نیٹ پر یہ موجود ہے، جواب دیا کہ جناب عدنان تک تمام نسب بیان کرنے والوں کے نزدیک جناب عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب مسلم ہے، اور حضرت عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ جناب عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نسب بیان کرتے تو جناب عدنان تک بیان کرتے اور وہاں پہنچ کر رک جاتے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ نسب والوں نے اس کے آگے جو بیان کیا اس میں جھوٹ شامل کر دیا، اور
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تو یہ آیا مقدسہ پڑھتے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، کہ عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرماتے کہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں نسب داں غلط کہتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عدنان تک اپنے سلسلہ نسب کو بیان کیا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے، تو آپ نے ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانا کیسا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اسے بھی ناپسند فرمایا اور فرمایا کس نے خبر دی اسے۔ پھر اس کے بعد اس فتوے میں یہ موجود ہے، اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف معد بن عدنان سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فرامین اسے بیان کرنے کو ناپسندیدہ شمار کرتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین سے یہ ناپسندیدہ ہے کہ حضرت عدنان سے آگے جایا جائے۔ تو جامعہ بنوریہ کا یہ فتویٰ آپ کے سامنے میں نے رکھا، آپ نیٹ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے جو واعظین اور خطبہ حضرات ہیں وہ اس پر تھوڑا سا توجہ کریں کہ اگرچہ یہ ٹھیک تو ہے، اس میں احتیاط کیا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جب بھی بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کم و بیش کہنے کا معنی اس میں جو نقطہ ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں۔ جب آپ نے 1,24,000 کہہ دیا اور کم و بیش کا لفظ ساتھ میں ذکر نہیں کیا، اس سے یہ ابہام پیدا ہو سکتا ہے، یا تو کوئی غیر نبی اہل نبوت میں شامل ہو جائے گا، یا نبوت کے اس سلسلے میں جو ہستیاں شامل ہیں اس میں سے کوئی ایک آدھ کم ہو جائے گا۔ جب آپ کم و بیش کا لفظ کہہ دیں گے تو اس میں اگر کوئی کم زیادہ بھی ہوگا تو آپ اس میں جھوٹ سے آپ متصف نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ہم آج کا جو ہماری نشست ہے اس میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو عالی نسب جو ہستیاں ہیں آپ کے خاندان میں، ان کا تذکرہ کچھ سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان میں حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو بڑا خوب ارشاد فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہاں بچے بھی اور پیچھے بھی یہ ساری لڑی ہی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سارے نکاح سے، میں آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والدین تک یہ سارے کے سارے نکاح سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے عظمتوں والے ہیں۔ اس لیے عظمتوں والے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں ان ہستیوں کا نام آتا ہے۔ تو ہم جناب عدنان سے شروع کرتے ہیں جہاں تک رسول اللہ علیہ السلام اپنے سلسلہ نسب کو بیان کرتے اور اس سے آگے رک جاتے۔ جناب عدنان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا۔ اصحاب سیر نے اسے باقاعدہ نقل کیا۔ اور عدنان عربی مادے عین دال نون سے بنا ہے جس کا معنی ہے قیام کرنا، تو عدنان کا معنی ہے قیام کرنے والے۔ یہ بابل کے حکمران بخت نصر کے ہم عصر تھے، ان کا زمانہ 6 صدی قبل از مسیح تھا۔ امام زینی رحمہ اللہ جو 1304 ہجری میں ان کی وفات ہے، آپ نے لکھا کہ آپ کو جن و انس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ جناب عدنان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 21ویں نمبر پر آپ کے جد ہیں۔ اس کے بعد 20ویں نمبر پر حضرت جناب عدنان کے صاحبزادے ہیں معد۔
ان کی عمر 12 سال تھی کہ بخت نصر نے عرب قبائل پر حملہ کر دیا، اور پھر وحی الہی کے تحت انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 2 انبیاء کو یہ وحی ہوئی، اور انہوں نے پھر بخت نصر کو اس بات سے روکا کہ حضرت معاد کو کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ ان کی نسل سے آنے والے دور میں ایک عظیم الشان شخصیت جو ہے وہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوگی۔ 19ویں نمبر پر جناب نزار۔ نزار کا معنی ہے یگانہ روزگار، اپنے زمانے میں انتہا درجے کی اعلیٰ ترین شخصیت۔ حضرت معاد کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضرت معاد نے حکم دیا کہ بہت سے اونٹ ذبح کیے جائیں اور تمام کے تمام قبیلے کی دعوت کی جائے۔ دعوت میں سب امیر و غریب سب کو مدعو کیا گیا، اور بار بار جناب معاد حضرت نزار کو دیکھتے اور خوبصورتی پر رشک کرتے، اور دیکھنے کی خواہش مزید بڑھ جاتی۔ تو کسی نے پوچھا، اے سردار، بچے کی پیدائش کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ایک بیٹا ہی تو پیدا ہوا، کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ آپ ہر چیز صدقہ کرنے کو تیار؟ تو حضرت معاد نے، جناب نزار نے جواب دیا کہ اس نعمت خداوندی کا، چونکہ معاد کے ہاں نزار پیدا ہوئے تو معاد نے کہا اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے جو کچھ بھی خرچ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نزار کی پیدائش پر سارے قبیلے کی دعوت کی، بہت سے اونٹ ذبح کیے، پھر بھی فرماتے ہیں اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ بہت حقیر چیز ہے، میں نے جتنا کثیر صدقہ کیا یہ سب اس بچے کی پیدائش کی برکتوں کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ اور جناب نزار کی شخصیت 19ویں، آپ کے 19ویں جد رسول اللہ علیہ السلام کے ایسے باوقار کہ جناب نزار جب کسی سردار کے پاس جاتے تو بڑے بڑے سردار ان کے روب کی وجہ سے احترام کرتے اور ان سے بہت محبت سے پیش آتے۔ یہ جناب نزار کا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کے بعد جناب نزار کے فرزند ہیں جناب مضر۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جناب مضر کا حسن و جمال اتنا تھا کہ جو دیکھتا وہ ان پر فریفتہ ہو جاتا۔ کیوں نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے امین ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور انور کے، اور ان کے چہرے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ نظر آیا کرتا۔ نہایت عقلمند اور دانا تھے۔ یہ سارا کا سارا جو قبیلہ ہے پیچھے تک، یہ سارا کا سارا جو نسب کے اعتبار سے جو چند آفتاب اور چند ماہتاب ہیں، جو ہر ایک اپنی مثال آپ ہے، حضرت عبداللہ سے لے کر جناب عدنان تک ہم یہ مختصر اور چیدہ باتیں ذکر کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی مثال آپ ہے کہ ڈھونڈے سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب مضر کا جو اقوال کا ذخیرہ ہے اس میں سے چند ایک اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہا کرتے، اپنے نفسوں کو مشکل باتوں کا عادی بناؤ اور ہوا و ہوس سے ان کا رخ پھیرے رکھو، اور فرماتے ہیں بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے۔ پھر یہ بھی آپ کا قول ہے کہ صلاح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کسی دودھ دینے والے جانور کو دوبارہ دہنے کے درمیان ہوتا، یعنی اصلاح اور فساد، صلح اور فساد، اس کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے، یعنی آپ کی ذرا سی بھی غلطی صلح کو فساد کی طرف لے جا سکتی ہے، اور آپ کی ذرا سی دانائی فساد سے آپ کو صلح کی طرف لے کے آتی ہے۔ اور یہ جناب مضر کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حکایت ہے جو پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے بھی ذکر کی، اور یہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے کتاب الاذکیاء میں بھی اسے نقل کیا۔ یہ نزار کے 4 فرزند تھے، مضر، ربیہ، ایاد اور انمار۔ جناب نزار کے یہ 4 بیٹے تھے، مضر، ربیہ، ایاد اور انمار۔ جب جناب نزار فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی جائیداد کے حوالے سے اپنے ان 4 بیٹوں کو
وصیت کی کہ اگر کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو تم فیصلے کے لیے نجران کا جو بادشاہ ہے جس کا نام تھا افعا جرہمی، تم اپنا فیصلہ کروانے کے لیے اس بادشاہ کے پاس چلے جانا۔ جناب نزار کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ چاروں بھائی مضر، ربیہ، ایاد اور انمار، ان میں جناب مضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 18ویں جد ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں اب گھر سے نکلے تاکہ ہم نجران جا کر افعا جرہمی کے پاس اپنی جو جائیداد ہے اس کا تصفیہ کروا سکیں۔ اب اس سفر کے دوران ہوا کیا؟ دوران سفر ایک جگہ سے گزر ہوتا تو وہاں پر گھاس دیکھتے۔ اب جناب مضر کہتے ہیں کہ جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ کانا ہے۔ جناب مضر نے یہ بات کہی۔ ربیہ جو دوسرے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ جس اونٹ نے یہاں سے گھاس چری ہے وہ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرے بھائی ایاد نے کہا وہ دم بریدہ بھی ہے، یعنی اس کی دم نہیں ہے، دم کٹا ہے۔ چوتھے بھائی وہ کہنے لگے کہ وہ بھاگا ہوا بھی ہے۔ اب صرف گھاس کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کتنی فہم و فراست کے مالک ہیں، کتنی فہم و فراست کے مالک ہیں۔ صرف گھاس ہے، اس پر ایک اونٹ کا گزر ہوا، اس اونٹ نے وہاں سے گھاس کھائی۔ اب وہاں اس گھاس کو دیکھ کر ایک بھائی نے کہا کہ وہ اونٹ اندھا ہے، یعنی کانا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے اس کی۔ دوسرے نے کہا وہ بھاگا ہوا ہے، تیسرے نے کہا وہ لنگڑا ہے اس کی، چوتھے نے کہا اس کی دم بھی نہیں ہے۔ اب آگے چلتے انہیں ایک شخص ملا، اس نے کجاوا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ چاروں بھائیوں سے پوچھنے لگا کہیں تم نے کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ تو جناب مضر کہنے لگے وہ کانا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ ربیہ نے کہا لنگڑا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ ایاد نے کہا دم کٹا ہے؟ کہا ہاں۔ انمار نے کہا بھاگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب وہ کہتا خدا کے واسطے مجھے بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ چاروں کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ چاروں نشانیاں بھی ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں، نشانیاں بھی ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں، اور پھر آگے سے کہتے ہیں اونٹ دیکھا نہیں ہے، چلو تم ہمارے قبیلے کے ہمارے بادشاہ کے پاس چلو۔ اب یہ تو پہلے ہی افعا کے پاس جا رہے تھے، اس نے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب یہ افعا کے پاس پہنچے، بدو کہنے لگا ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اب افعا جرہمی نے ان چاروں بھائیوں سے کہا بھئی آپ بتائیے، تو یہ چاروں کہنے لگے جی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو افعا کہنے لگا اگر دیکھا نہیں ہے تو پھر ساری نشانیاں کیسے بیان کر دیں؟ اب جواب سنیے گا۔ مضر نے کہا کہ جب میں نے گھاس کو دیکھا جس کو اس نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس ایک اس کی آنکھ صحیح ہے دوسری آنکھ نہیں ہے، ایک طرف سے گھاس جو ہے وہ چرا ہوا ہے، دوسری طرف سے اسی طرح لہلا رہا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ کانا ہے۔ ربیہ نے کہا کہ میں نے پاؤں کے نشانات دیکھے تھے تو مجھے پاؤں کے نشانات تین نظر آئے، یہ ہے باریک بینی اور فہم و فراست، تو میں نے کہا یہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا کہ جب اس کی میں نے مینگنیاں دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اگر دم ہوتی تو مینگنیاں سلامت نہیں ہونی تھی، اس سے بھی اندازہ لگایا۔ اور انمار نے کہا کہ بھئی میں نے یہ دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس میں منہ ڈالا لیکن کہیں کہیں سے گھاس کھائی ہے کہیں سے چھوڑ دی ہے، تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ اطمینان سے گھاس نہیں کھا رہا، گویا کہ بھاگا ہوا ہے۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی پشت سے آپ کا نور آگے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ کس چوٹی کے ذہین ہے، گئے بادشاہ کے پاس ہیں اور خود اس قدر ذہین ہے کہ صرف گھاس دیکھ کر بتا دیا کہ یہ اونٹ کانا بھی ہے، اونٹ لنگڑا بھی ہے، دم بریدہ بھی ہے، بھاگا ہوا بھی ہے۔ اب افعا جرہمی نے ان کی بات سنی اور مالک سے کہا بھائی جاؤ چلے جاؤ، انہوں نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نزار بن ماد کے بیٹے ہیں اور آپ سے یہ جو معاملہ ہے اپنی جائیداد کا اس کا فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ حیران ہو کے اس نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے،
اتنی فہم و فراست کے مالک ہو کے آپ میرے پاس آئیں، تو چاروں بھائیوں کی دعوت کی۔ اب اگلا ایک اور مرحلہ ذہانت کا، جب دعوت کے بعد دور چلا شراب کا، تو شراب جب پی لی تو مضر نے کہا ایسی بہترین شراب عمر بھر میں نے نہیں پی، کاش کہ یہ انگور کی بیل قبر پر نہ ہوگی ہوتی۔ دوسرے بھائی ربی نے کہا ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا، کاش کہ اس بکری کی جو ہم نے کھایا ہے اس کی پرورش کتیا کے دودھ سے نہ کی جاتی۔ تیسرے نے کہا کیا ہی اچھا آدمی ہے، لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ جس کا یہ بیٹا ہے اسی کی طرف اس کی نسبت بھی کی جاتی۔ چوتھے نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے لیے، ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو۔ بادشاہ حیران ہو کے ان چاروں کی باتوں کو سنا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے۔ اب اس نے سب سے پہلے اپنے باورچی سے جا کے یہ پوچھا کہ جو شراب ہے جس انگور کی تم نے بیل سے بنائی ہے کہاں سے لی؟ تو وہ باورچی نے بتایا کہ یہ جو انگور کی بیل جس سے ہم نے شراب کشید کیا یہ قبر کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ پہلی بات ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا، اب وہ بکری جو کتیا کے دودھ سے پالی گئی اس کے بارے میں بھی باورچی نے کہا کہ جی اس کی جو ماں تھی وہ چلی گئی تو ہمارے پاس کتیا تھی تو ہم نے اسی کے دودھ سے اس کو پالا۔ تیسرا، وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں سے جا کے کہنے لگا کیا میرا باپ فلاں نہیں ہے؟ تو ماں نے کہا نہیں، تمہارا باپ فلاں نہیں بلکہ فلاں باپ تھا۔ اب چوتھی بات، میں جس طرح کا ہوں اسی طرح کا نظر آتا ہوں، انہوں نے کیسے کہا کہ میری کوئی بات بھلی نہیں لگ رہی؟ اب بادشاہ ان کے پاس دوبارہ آ کے کہتا ہے تم نے یہ چاروں باتیں کہیں، یہ کیسے کہہ دی؟ تو پہلی بات یہ کہی جناب مضر نے کہ جیسے جیسے ہم نے شراب پی تو ہم پر افسردگی اور اداسی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شراب تو جو پی جائے تو اس سے تو ایک نشے کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم پر اداسی کی کیفیت ہو گئی، تو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو انگور ہیں کسی افسردہ جگہ سے حاصل کیے گئے۔ اور دوسرا، یہاں سے ایک بات بہت اہم ملتی ہے کہ نباتات پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں سے اپنی بات کو روک کر نباتات پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی۔ لاہور کے صاحبزادہ امانت رسول صاحب ہیں، ان کا ایک رسالہ نکلتا، اس میں انہوں نے ایک باہر کے یورپین ادارے کی تحقیق لکھی کہ انہوں نے ریسرچ کی اس بات پہ کہ ایک گندم کا پودا لیا گیا اور اس کے اوپر تجربہ یہ کیا گیا کہ ایک گندم کا پودا لگایا گیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی گئی، ایک طالب علم کی، کہ وہ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے گا۔ دوسرا پودا گندم کا لگایا گیا، اس کے پاس جو طالب علم بٹھایا گیا اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ تم نے یہاں بیٹھ کے چغلیاں کرنی ہیں، باتیں کرنی ہیں، برائیاں کرنی ہیں۔ تیسرا پودا گندم کا لگایا گیا تو وہاں ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ تم نے یہاں ریپر پھاڑ پھاڑ کے پھینکنے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ گندم تیار ہو گئی تو ان تینوں کا جو بیج تھا اس پر ریسرچ کی گئی، دیکھا گیا کہ جہاں قرآن پاک پڑھا گیا تھا اس کا دانہ غذائیت سے بھرپور تھا، اور جہاں چغلیاں کی گئی تھی، بری باتیں کی گئی تھی، اس کے دانے میں غذائیت نہیں تھی، اور جہاں ریپر پھاڑ پھاڑ پھینکے گئے تھے وہاں بھی یہی اسی قسم کا معاملہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز پر، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر ماحول کا اثر ضرور پڑتا۔ اب تیسرا جو جواب تھا وہ بھی دے دیا کہ بھئی یہ نشانی ہوتی ہے جس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ جو بکری ہے اس نے بکری کا دودھ نہیں پیا، اگر بکری کا دودھ پیا ہوتا تو اس کا گوشت اور چربی کا معاملہ ایسے ہوتا۔ اب چوتھی بات کہ جی ہم بھی عرب ہیں اور تو بھی عرب کہلاتا ہے، لیکن آداب میزبانی سے ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ عربی النسل نہیں، آپ عربی النسل نہیں، اس لیے کہ آپ کی رگوں میں غیر عرب کا خون ہے۔ اگر عربی خون ہوتا تو آپ نے دسترخوان بچھایا تھا، دسترخوان بچھا کے ہمارے ساتھ بیٹھتے، اب ہمارے ساتھ
نہیں بیٹھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ میزبان کو اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اگرچہ تھوڑے ہی حصے میں شامل ہو لیکن شامل ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں یہ جو نزار کے فرزند ہیں جناب مضر، یہ کتنے ذہین تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد 17ویں آپ کے جد ہیں جناب الیاس، اور انہیں سید العشیرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، سید العشیرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں قربانی کا جانور لے کر جانے والے جناب الیاس ہی ہیں۔ اور جناب الیاس کے بھی چند ایک اقوال ملتے ہیں، ان میں سے 2 قول آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جناب الیاس فرماتے کہ جو خیر کو بوتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، اور جو برائی کو بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کاٹتا ہے۔ اس کے بعد 16ویں نمبر پر جو آپ کے جد ہیں وہ ہیں جناب مدرکہ۔ جناب مدرکہ کا اصل نام ہے عمر، اور انہیں مدرکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک روز یہ مدرکہ، جن کا نام میں نے ذکر کیا عمر، ان کا بھائی ہے عامر، یہ دونوں جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے۔ انہیں شکار مل گیا، اونٹ چراتے چراتے شکار مل گیا۔ اب دونوں بھائی اسے پکانے میں مصروف ہو گئے، جناب عمر اور عامر۔ اب وہاں سے ایک خرگوش کا گزر ہوا جو چھلانگے لگاتے ہوئے گزرا۔ اب ڈر کر اونٹ بدک گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو عمر نے عامر سے پوچھا، اپنے بھائی سے، جناب مدرکہ جو 16ویں نمبر پر رسول اللہ علیہ السلام کے جد ہیں، انہوں نے اپنے بھائی عامر سے پوچھا کہ بھائی اونٹوں کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں شکار پکاتا ہوں۔ تو حضرت جناب مدرکہ یعنی جن کا نام عمر ہے، یہ دوڑے اور پھر تمام اونٹوں کو ہانک کر لے آئے، اور جب یہ ہانک کر لائے تو اتنی دیر میں یہ شکار ابھی پکا رہے تھے۔ تو ان کے والد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا تم مدرکہ ہو، مدرکہ یعنی پا لینے والا۔ پھر 15ویں نمبر پر جو آپ کے جد ہیں وہ ہیں جناب خزیمہ۔ خزیمہ کے فضائل و مکارم کے بارے میں کسی نے بہت خوب کہا کہ جتنے بھی فضائل، جتنے بھی مکارم، جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری جناب خزیمہ کی ذات میں جمع ہو گئیں، اور ایک بھی ایسی بات، ایسی فضیلت نہ بچی جو کہ باقی رہ گئی ہو۔ 14ویں نمبر پر جناب کنانہ آتے ہیں، اور جناب کنانہ کے حوالے سے بڑی اہم بات کہ ایک روز یہ حتیم میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں کہا گیا کہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز چن لیں۔ نمبر 1 گھوڑے، نمبر 2 اونٹ، نمبر 3 تعمیرات، اور نمبر 4 دائمی عزت۔ یہ حتیم میں سو رہے تھے، حتیم میں سو رہے تھے، حتیم کعبہ میں، اور وہاں پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں کہا گیا یا گھوڑے لے لیں، یا اونٹ لے لیں، یا تعمیرات، یا دائمی عزت۔ عرض کیا ہے میرے رب مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کر دے، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا ہوئیں۔ 13ویں نمبر پر رسول اللہ علیہ السلام کے جد ہیں جناب نضر، اور جناب نضر کے بعد 12واں نمبر ہے جناب مالک کا۔ جناب مالک کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، یعنی ان کے چہرے کی خوبصورتی ان کے کئی عیبوں کو چھپا لیتی ہے، اور فرمایا جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کے چہرے پر نہ جانا، پھر ان کے چہرے سے دھوکہ نہ کھانا۔ 11ویں نمبر پر جو آپ کے جد امجد ہیں وہ ہیں جناب فہر بن مالک۔ جناب فہر بن مالک کے بارے میں جو بات بہت اہم ہے وہ جاننے کے لائق ہے کہ نسبی حوالے سے یہ کنانہ کے پڑپوتے اور خاندانی روایات کے امین، قبائلی فضائل کے مظہر اتم، اور ان کے زمانے میں ہوا یہ کہ یمن کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا حسان،
وہ بڑا لالچی طبیعت کا بادشاہ تھا، شان و شوکت کا دلدادہ اور نہایت متکبر شخص تھا، اور دنیا بھر کے انسانوں کو اپنا مطیع اور غلام دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے مزاج میں اس قدر رعونت اور تکبر تھی کہ وہ اپنے اہلکاروں کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میری نگاہ ان پر پڑے، یہ اس لائق نہیں ہے۔ دماغ میں فطور آیا، ذہن میں یہ بات سما گئی کہ یمن میں ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے کہ دنیا بھر کے لوگ حاضر ہوں، سلام کریں اور اسے اپنا مقتدا اور خدا مان لیں۔ اس کی نظر خانے کعبے پر پڑی، سوچنے لگا کہ لوگوں کی اس گھر کے ساتھ بڑی والہانہ عقیدت ہے، اگر اس کے اینٹ اور پتھر کو وہاں سے نکال کر یمن لایا جائے اور یہاں لا کر گھر بنا دیا جائے تو عوام کا مرجع اور مرکزی عقیدت بن سکتا ہے، یوں لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن آیا کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، فوج لی اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جناب فہر بن مالک کو اس کے اس مذموم ارادے کا پتہ چلا تو مقابلے کے لیے تیاری شروع کی، اور جناب فہر نے قرب و جوار کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا، میدان میں آ گئے اور زبردست قسم کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جناب فہر نے ہوش مندی، شعور اور تدبر کا مظاہرہ کیا، اور ایسی شکست فاش ہوئی، حسان کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال تک وہ جنگی قیدی رہا۔ جناب فہر کی یہ دانشمندی کہ 3 سال تک وہ جنگی قیدی رہا، پھر فدیہ دے کر آزادی حاصل کی، لیکن یمن پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ یہ جناب فہر ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ انہی کو قریش کا لقب دیا گیا، جناب فہر کو ہی قریش کا لقب ملا، اور انہیں قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو بلایا کرتے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر آپ کے 10ویں نمبر پر جناب غالب، اس کے بعد 9ویں نمبر پر آپ کے جد جناب لؤی، اور جناب لؤی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی جملے نکلتے وہ ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں ان کا نام ہے جناب کعب۔ جناب کعب جو ہیں، ان کا زمانہ جب آیا تو یہ بڑی عزت و عظمتوں کے مالک ہوئے۔ جمعے کے دن یہ اپنے سارے قبیلے کو جمع کرتے اور انہیں خطاب دیا کرتے۔ اب یہاں اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں، اور لکھتے یوں ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے یہ شروع سے ہی اس ملت میں بڑی عزت و عظمت کا امین سمجھا جاتا ہے، تو اس دور میں اسے جمعے کے بجائے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ تو جناب کعب یہ کرتے کہ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے اور انہیں ایمان افروز نصیحتیں کرتے، دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچتے، یہاں کی فانی لذات، دلکش خواہشات، بیکار انسانی تگ و دو، غفلت، سستی اور کبھی ختم نہ ہونے والی حرص و ہوس کا تذکرہ کرتے، اور یہاں کا خوفناک انجام ان کے سامنے رکھتے۔ یہ بڑے بڑے جو ان کے جو خطبے ہیں وہ اصحاب سیر نے نقل کیے ہیں، اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کو پڑھا جائے اور ان کو آج کے دور میں سمجھا جائے۔ سبل الہدیٰ والرشاد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے جناب کعب کا خطبہ ان الفاظ میں مروی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے، زمین پنگھوڑا ہے اور آسمان پختہ عمارت ہے، پہاڑ میخیں ہیں اور ستارے نشانات ہیں۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہا، اپنے حرم کو آراستہ کرو، اس کی تعظیم کرو اور مضبوطی سے پکڑے رہو، اس سے ایک بہت شاندار اور اہم خبر آئے گی اور اس سے ایک نبی ظاہر ہوں گے۔ یہی خوشخبری موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دی۔ پھر آپ اس طرح کا ایک شعر پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر روز دن میں
اور رات میں واقعات رونما ہوتے ہیں، ہم پر ان کی رات اور ان کا دن یکساں ہے۔ اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، وہ تشریف لائیں گے اور ہمیں ایسی خبروں سے آگاہ کریں گے جن کا خبر دینے والا سچا ہوگا۔ اور فرماتے بخدا کاش اس وقت میرے کان اور آنکھیں، میرے پاؤں اور ہاتھ صحیح ہوں تو میں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے سر بلند کر کے کھڑا ہوتا، جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے فخر و ناز سے چلتا۔ آپ نے ایک جانور کا نام لیا، جیسے وہ چلا کرتا ہے، کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب یہ قبیلہ حق کو نامراد کرنے کے لیے مصروف عمل ہوگا۔ یہ جناب کعب کی فہم و فراست کا عالم ہے کہ آپ اس زمانے میں لوگوں کو بتاتے، لوگوں کو جمع کر کے بتاتے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، 5 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ ہے جناب کعب اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان، اور وہ تمام کے تمام آپ کے خطبات جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات جو ہے، حضرت کعب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8ویں دادا ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر جناب عمر کا جو نسب ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے، یعنی جناب کعب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسب ملتا ہے۔ اور جناب کعب کی اہل عرب کے ہاں اتنی بڑی منزل و قدر و منزلت تھی کہ اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز ان کے یوم وفات سے تھا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر جو آپ کے جد ہیں ان کا نام ہے جناب مرہ۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب میں آ جاتے ہیں 7ویں نمبر پر، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 نمبر پر دادا ہیں۔ جناب مرہ بن کعب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب جناب مرہ پر جا کر مل جاتا ہے۔ جناب کعب پر حضرت عمر کا اور رسول اللہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور جناب مرہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ 6 نمبر پر جو آپ کے جد ہیں وہ کلاب، 5ویں نمبر پر جناب قصی۔ یہ ان کی کنیت ابو مغیرہ، اور کعب بن لؤی کی اولاد میں حضرت جناب قصی وہ پہلے شخص ہیں جن کو حکومت ملی، اور ساری قوم نے برضا و رغبت ان کی اطاعت قبول کی۔ اور آپ ہی کے دور میں یہ مقام و مرتبہ میں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام عزتیں اور عظمتیں جو تھی اہل عرب کو عطا کی۔ مفسرین اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ایسی شاندار حکومت جناب قصی کو ملی، سب سے پہلی یعنی غلاف کعبہ، پردہ کعبۃ اللہ کے حوالے سے یہ خدمت میں آپ کو ملی، اور سقایا یعنی حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت، حاجیوں کی ضیافت کی خدمت، اور پھر ندوہ یعنی مجلس شورا یا کمیٹی گھر کا بھی آپ کو منصب جو تھا ملا۔ اور اس کے بعد پھر جھنڈا وغیرہ باندھنے کا، جب بھی کہیں لشکر روانہ ہوتا تو جناب قصی اس کا جھنڈا باندھتے اور پھر ان لوگوں کو روانہ کرتے۔ اور آگے اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ یوں ان کی توقیر اور عزت اس معاشرے میں تھی کہ شادی کا معاملہ ہو، مشکل معاملات کا معاملہ ہو، جناب قصی کے گھر میں یہ حل ہوتا۔ اور ایک بہت بڑا سا گھر انہوں نے بنایا ہوا تھا جس کا دروازہ بیت اللہ کی طرف کھلتا تھا، اسی کو دار الندوہ کہتے تھے۔ یہ اس طرح کے بہت سے احکامات ہیں جو جناب قصی سر انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی جنگ کی نوبت آتی تو جنگی علم باندھنے کا فریضہ بھی انہیں ملتا، قوم کے باہم مسائل جو تھے انہیں بھی بیٹھ کے یہ حل کرتے، اور ان کے حکم پر بوڑھے بچے سب وہاں پر موجود ہوتے۔ یہ جناب قصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، اسی لیے اب آپ کل کا جو درس ہے اس میں جو بات ہم نے ذکر کی تھی، اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا نام لیا کہ دیکھو میں ان کا فرزند ہوں۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھی، مشہور و معروف ہستیاں تھیں جو آج
کانسیپٹ ایک دیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے کہ جی چونکہ آپ یتیمی کا معاملہ لیے دنیا میں آئے تھے تو آپ نے اس معاملے کو دور کرنے کے لیے نبوت کا اعلان کر دیا اور آپ کو عزت کی طلب تھی اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جس کے خاندان میں اتنے بڑے بڑے نام ہوں کہ پورا کا پورا عرب، پورا کا پورا مکہ ان کے زیر نگیں ہو، ان کی عزت اور تکریم کرتا ہو، اس کی نسل میں رسول اللہ علیہ السلام پیدا ہوں اور پھر آپ کو عزت کی تلاش ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی سوچ پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اور جناب قصی کے جو حکیمانہ اقوال ہیں اس میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جس نے کسی سفلا مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا وہ اس کی کمینگی میں برابر کا حصے دار ہے۔ پھر عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر عبد مناف، جن کا نام مغیرہ ہے اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں بطحا کا چاند کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پتھر ملا، اس پتھر پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ عبد مناف بتوں سے بغض رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر چمکتا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کے جد ہیں جناب ہاشم۔ جناب ہاشم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا کیا کہ اصحاب سیر نے لکھا کہ ایک بار ایسا ہوا، ان کا نام، اصل نام ان کا عمر ہے۔ ہاشم کیوں مشہور ہوا؟ اصحاب سیر نے لکھا کہ ایک بار یہ ملک شام گئے تجارت کے لیے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ شہر مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ تاجر حضرات ایسے موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر ویسے بھی الامان والحفیظ کیا کہنے، لیکن جناب ہاشم کی عادت اس کے برعکس نکلی۔ آپ تجارتی مال خریدنے کے بجائے آپ نے اپنی ساری رقم سے آٹا اور غلہ خریدا اور خرید کر اونٹوں پر لاد کر مکہ لے آئے اور شوربہ تیار کرایا اور روٹیوں کے جو ٹکڑے ٹکڑے تھے وہ شوربے میں بھگو دیے۔ اہل عرب اس کو ثرید کہتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر جناب ہاشم نے مکہ معظمہ میں اعلان کر دیا کہ سب اہل شہر آئیں اور کھانا کھائیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ کئی روز تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اہل مکہ پر لٹا دیا۔ چونکہ ہاشم نے اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے گوشت کے شوربے میں ڈالے تھے، اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا معنی یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ تو آپ نے چونکہ روٹیوں کے ٹکڑے کیے تھے اور پھر اس کے علاوہ جناب ہاشم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے آنے والے لوگوں کو خود بھی سرید کھلاتے اور اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے کہ اے قریش، تم بھی اللہ تعالیٰ کے ہمسائے ہو، اس کے گھر والے ہو۔ زمانہ حج میں تمہارے پاس بیت اللہ کے حجاج اور زائرین آتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، لہٰذا تم چندہ جمع کرو جس سے تم اتنے دنوں کا کھانا تیار کر سکو جتنے دن انہوں نے یہاں رہنا ہے۔ فرماتے اللہ کی قسم اگر میری آمدنی اس مقصد کے لیے کافی ہوتی تو میں تم پر کبھی بوجھ نہ ڈالتا۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام میں یہ ملتا ہے کہ قریش کا ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے۔ اور پھر ان کے حوالے سے ایک اور بات کہ ہاشم ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں جبکہ دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں ہوتا۔ اب اس کے بعد عبد مناف کے جو بیٹے ہیں وہ جناب حضرت عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے
ہم نے اس حوالے سے پڑھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سلسلہ نسب میں بیان کیا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. ہم نے جناب ہاشم تک آج کی نشست میں جناب ہاشم سے لے کر جناب عدنان تک کے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کا مختصر اور مشہور جو تذکرہ ہے وہ پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کی. کل کی نشست میں انشاءاللہ العزیز جناب عبد المطلب کے حوالے سے اور جناب عبداللہ کے حوالے سے ذکر کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے حوالے سے تمام باتوں کو جاننے کی اور جن چیزوں کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.